اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج جس فیلڈ کو ہم ایکسپلور کریں گے وہ ہے BA LLB یعنی قانون کی ڈگری، اور اس فیلڈ کو ایکسپلور کرنے کے لیے جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں پروفیسر نفیس منکیانی صاحب، LLM ان اسلامک پرسنل لا، اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے انہوں نے اسلامک پرسنل لا کیا ہوا ہے، اور اس فیلڈ کی ریلیٹڈ جو بھی کویسچن اور کوئریز ہوں گی وہ آج کی ہم اس ویڈیو میں ان کو مکمل کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ تو سر سب سے پہلے یہ ہے کہ جو LLB کی ڈگری ہے، کافی سارے اسٹوڈنٹس ایسے آتے ہیں جیسے کہ میں خود ایک قانون کا طالب علم ہوں، تو بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ آتے ہیں ان کو اپنی فیلڈ کے جو ریئل اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے یا اس کی ہرڈلز ہوتی ہیں یا اس کا اسکوپ ہوتا ہے وہ نہیں پتہ ہوتا، وہ یا تو کسی کے کہنے پر آئے ہوتے ہیں یا ان کو والدین نے فورس کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس فیلڈ میں جانا ہے۔ تو آج ہم LLB کے ریلیٹڈ کہ اس ڈگری کا مطلب کیا ہے اور اس کا اسکوپ کیا ہے اور ہم کن کن فیلڈ میں ان میں جا سکتے ہیں۔ تو سر سب سے پہلے یہ کہ LLB کیا چیز ہے اس میں؟ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا، اور آج ہم جو ڈسکشن کریں گے اس کے ذریعے اگر لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ LLB ہے کیا اور اس ڈگری پروگرام میں پاس آؤٹ ہونے کے بعد اسٹوڈنٹس کے پاس کیا آپشنز ہوتی ہیں، اس پہ بات شروع کرتے ہیں۔ BA LLB تو ایک ڈگری ہے یونیورسٹی میں، یہ دنیا میں جہاں جہاں بھی لا پڑھایا جاتا ہے تو بیسک لیول پہ مختلف جگہوں پہ اس کے مختلف نام ہیں، اور پاکستان میں جو سیٹ اپ ہے اس میں LLB سے پہلے BA کو لازمی قرار دیا گیا ہے موجودہ سیٹ اپ میں۔ حالانکہ اس سے پہلے جب LLB کا کنسیپٹ متعارف ہوا تو بنیادی طور پہ پاکستان بننے سے بھی پہلے انگریزوں کا جو دور تھا اس دور میں LLB اور بار لا دو سسٹم جو ہے متعارف کرائے گئے، اور بار لا زیادہ کامن تھا۔ بعد میں بار لا چونکہ انگلینڈ اسپیسیفائڈ ہے اور بار لا کے لیے انگلینڈ جانا پڑتا ہے، یہاں کوئی بھی ادارہ بار لا نہیں کرا سکتا۔ تو جب انگریزوں کی حکمرانی یہاں ختم ہوئی تو اس کے قائم مقام یہاں LLB کا سسٹم شروع کیا گیا۔ بیفور 1947 انگریزوں کے ہندوستان پہ قبضے سے پہلے یہاں مغلوں کی حکومت تھی، اور مغل دور حکومت میں نظام تعلیم فارسی زبان میں تھا، اور آج کل کا جو مدارس کا سسٹم ہے دینی مدارس کا، یہ مدارس ابھی بھی مغل دور حکومت کے سسٹم کو ہی لے کے آگے چل رہے ہیں۔ تو انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی یا غدر، آپ جس کو جو بھی نام دیں، اس کے بعد مسلمانوں کو نشانہ بنایا، اور سب سے پہلی جو بڑی تبدیلی آئی وہ یہ تھی کہ سرکاری زبان فارسی کے بجائے انگلش کر دی گئی، جس کا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ اچانک پڑھے لکھے سے ان پڑھ ہو گئے، اور اس کا زیادہ بینیفٹ جو ہے ہندوؤں کو ہوا، وہ فوراً انہوں نے انگلش کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی، اور جو مسلمان تھے مسلمان علماء چونکہ 1857 میں بڑے لیول پہ علماء کو شہید کیا گیا تھا، تو مسلمان انگریزوں سے نفرت کرتے تھے، اور علماء اپنی نجی مجلسوں میں بھی اور جمعے کی جو جلسے خطابات ہوتے تھے ان کے مجالس ہوتی تھی، ان میں سر عام جو ہے وہ انگلش کو کافروں کی زبان کہتے تھے، جس وجہ سے مسلمان علم سے بڑے دور رہے۔ اور بات LLB کی چونکہ ہو رہی ہے تو میں اس پہ اس کو لے کے آتا ہوں کہ انگریزوں نے پھر مغلوں کے اپوزٹ اپنا سسٹم متعارف کیا، چانسلری کورٹس جن کا ہیڈ انگلینڈ کا بادشاہ ہوتا تھا، اور یہاں وائس رائے، اور پھر 3 جگہوں پہ انگریزوں کی عدالتیں موجود تھیں، کلکتہ، مدراس اور بمبئی میں۔ تو وہاں پہ عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے وکیل کا کنسیپٹ متعارف ہوا۔ وکیل بیسکلی تو اسلامک اصطلاح ہے، ایڈوکیٹ کا کنسیپٹ متعارف ہوا، تو اس کے لیے جو ہے وہ انگلش تعلیم ضروری تھی اور انگلش لا سے آگاہی ضروری تھی۔ وہاں سے وکلاء کا جو دور ہے وہ شروع ہوا۔ وہ لوگ جو کلکتہ، مدراس اور ممبئی میں بطور کلائنٹ پیش ہوتے تھے، تو ہمارے جو ہندوستانی تھے انہیں لا سے آگاہی نہیں تھی، اپنا کیس خود نہیں لڑ سکتے تھے، تو گنجائش نکالی گئی کہ اے اپنی جگہ کسی اور کو پیش کریں۔ تو ایڈوکیٹ کا کنسیپٹ متعارف ہوا کہ آپ کسی لا نوئنگ پرسن کو لے کے آ جائیں جس کو انگلش بھی آتی ہو، جس کو انگلش لا بھی آتا ہو، اور وہ بتائے انگریزوں کو کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ تو بنیادی طور پہ تو یہ فارسی اور
انگلش کی جنگ تھی، اور پھر چونکہ ہمارے لوگ جو ہے انگلش نہیں جانتے تھے تو ایک بندے کی ضرورت ہوتی تھی جو یہ مسئلہ آگے پریزنٹ کرے. تو شروع میں جو عدالتوں میں لوگ پیش ہوتے تھے وہ انگریز ہی تھے. پھر جو ہے ہندوستانیوں میں ہندو جو ہے بطور ایڈوکیٹ عدالتوں میں پیش ہونا شروع ہوئے، اور پھر آہستہ آہستہ مسلمان بھی اس فیلڈ میں گئے. اور سر سید احمد خان کا بڑا اس میں رول ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ زبانیں مسلمان یا ہندو یا جو ہے عیسائی نہیں ہوتی، زبان سیکھنی چاہیے، اور انگلش ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارا سروائیول اسی میں ہے. لوگوں نے سیکھا، علی گڑھ کا اس میں رول ہے. وکیل کا کنسیپٹ آیا، اور اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد جو ہے وہ LLB متعارف ہوا. انگریزوں کے دور میں LLB نہیں تھا، بلکہ جو لا نوئنگ پرسنس تھے وہ بار اینڈ لا کرتے تھے. اور یہاں بیسک جو ایجوکیشن انڈیا میں تھی، یہ ہمارا جو آج کا سسٹم ہے پرائمری، سیکنڈری، میٹرک، FA BA، یہ سسٹم نہیں تھا. اگر آپ دیکھیں تو قائد اعظم محمد علی جناح بھی بیرسٹر تھے، علامہ اقبال بھی بیرسٹر تھے، اور دوسری طرف نہرو اور گاندھی کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بیسک ایجوکیشن ہندوستان میں جو اس ٹائم تھی، FA BA نہیں تھا، وہ بیسک تعلیم حاصل کرنے کے بعد انگلینڈ کا سفر کیا اور وہاں جا کے بار لا کیا، اور اس کے بعد انہوں نے پریکٹس کی. تو مطلب آج کل کا جو وکالت کی فیلڈ ہے، اور اس میں آپ کو پراپر BA کے بعد یا FA کے بعد ایڈمیشن ملتا ہے، اور BA کرنا پڑتا ہے پہلے آپ کو، پھر LLB آپ کرتے ہیں. تو یہ سسٹم جو ہے یہ پاکستان بننے کے بعد کا ہے. پہلے بار لا تھا. تو بار لا بیسکلی انگلش لا ہے، ہمارے قوانین اس سے مختلف ہیں. تو LLB ڈگری جو ہے یہ بیچلرز آف لا اینڈ لیجسلیشن اس لفظ سے ماخوذ ہے. اور BA/LLB کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو پاکستان میں اس وقت پاکستان بار کونسل اور AJ کے بار کونسل یا جتنی کونسلز ہیں ان کے نئے رولز کے تحت جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ جو ہے LLB نہیں کر سکتے. آفٹر FA BA اس کے لیے ضروری ہے. اور 3 سالہ ڈگری جو کہ پہلے کوئی شخص کسی بھی فیلڈ میں BA کرے تو وہ LLB کر سکتا تھا، جو کہ پاکستان کی مختلف یونیورسٹیاں کرا رہی تھیں، کالجز بھی کرا رہی تھیں، اس کو ختم کر دیا گیا. 2020 میں مکمل پابندی لگ گئی تھی. پرائیویٹ کالجز نے اس کو 2025 تک کا ایک ٹینیور رکھا ہوا ہے کہ وہ بعض دفعہ بیک ڈیٹڈ ایڈمیشنز کر کے بھی اسٹوڈنٹس کو 3 سال پرانا داخلہ کر کے بھی ایون آج تک بھی ایڈجسٹ کر رہے ہیں. کیونکہ 2020 میں اگر کوئی آخری بیچ جو ہے وہ انٹر ہوتا ہے 2023 تک، تو 2023 تک کی آپشن تھی. ہاں، تو وہ یہ سسٹم چلتا رہا ہے. لیکن ابھی مزید جو داخلے ہوں گے وہ اس بیس پہ نہیں ہو سکتے کہ 3 سالہ LLB میں آپ داخلہ لیں. تو جہاں بھی جو ہے وہ LLB کرایا جائے گا اس کے ساتھ BA لازمی کرایا جائے گا. یعنی کہ کوئی شخص اگر PhD کر کے بھی کسی فیلڈ میں لا میں آنا چاہ رہا ہے تو لا میں آتے ہوئے اس کو BA ضرور کرنا پڑے گا. یہ آپ اس کو ان اے سینس کہ یہ اس طرح برا لگتا ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ آلریڈی MA کر چکے ہیں ان کو دوبارہ BA کرنا پڑے گا. اس کے لیے کچھ یونیورسٹیوں میں سپلٹ ڈگری پروگرامز ہیں، جیسے لائک بات کریں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، تو وہاں پہ BA علیحدہ ڈگری ہے، BA جنرل، اور LLB علیحدہ ڈگری ہے. جب آپ FA کے بعد اسلامک یونیورسٹی میں شرعیہ لا میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہاں پہ آپ جو ہے وہ پہلے 4 سیمسٹر آپ BA پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر آپ LLB کر رہے ہوتے ہیں. تو کوئی اسٹوڈنٹ اگر ان کا ہائی کوالیفائڈ آ جاتا ہے تو وہ اس کو BA والا کورس ایگزمپٹ کر دیتے ہیں، اس کو ڈائریکٹ 5th سیمسٹر میں ایڈمیشن مل سکتا ہے. تو یہ آپشن پاکستان کی یونیورسٹیوں میں بھی آ سکتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لا کے لیے پھر BA کے بھی اسپیسیفک کورسز ہی ہوتے ہیں. آپ میڈیکل کا بندہ یا آپ انجینئرنگ کا بندہ اٹھا کے لا میں نہیں لا سکتے. لا کے اپنے سوشل سائنسز کے سبجیکٹ ہیں. تو یہ کافی ڈسکشن اس پہ ہوگی، لمبی ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ آپ جو سوال اس لیول پہ کرنا چاہ رہے تھے کہ BA LLB انٹروڈکشن میں LLB کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ بیچلرز آف لا اینڈ لیجسلیشن. بیچلر کا مطلب بھی BA کی تعلیم ہی ہوتی ہے. کوئی جو ماسٹرز ہوتا ہے اس کے لیے پھر LLM ہے. لیکن پاکستان میں بیچلرز ان لا اینڈ لیجسلیشن ایکویلنٹ ہے MA کے، وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور جو LLM ہے ماسٹر ان لا اینڈ لیجسلیشن، وہ MPhil کے قائم مقام سمجھی جاتی ہے، جو لیڈنگ ٹو PhD. اس کے بعد ڈائریکٹ PhD کر سکتے ہیں. جبکہ لا کے علاوہ دیگر فیلڈز میں آپ اگر بیچلر ڈگری میں جائیں گے تو اس کے بعد ماسٹر ڈگری کے بعد آپ کو علیحدہ سے MPhil کرنا پڑے گا. لیکن لا میں بیچلر ڈگری ایکویلنٹ ٹو MA ہے اور ماسٹر ڈگری ایکویلنٹ ٹو MPhil ہے. MPhil جی. اچھا سر، اس کا اسکوپ پاکستان میں کتنا ہے LLB کرنے کا؟ یہ ایز اے کورس ہم اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے بھی ہیں. جو ہمارا
LLB میں پہلا سیمسٹر ہوتا ہے، اس میں ایز اے کورس بھی یہ ہے انٹروڈکشن ٹو لا اور لا اینڈ لیگل سسٹم کے نام سے کورسز ہیں. تو اس کے اگر اسکوپ کی بات کریں تو دنیا کی کوئی فیلڈ ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ لا جڑا ہوا نہ ہو. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لا ہے کیا. تو اصول و ضوابط جو ریاست کی طرف سے لوگوں پہ نافذ کیے جائیں وہ قوانین ہوتے ہیں. سمپلی ہم جب ڈیفینیشن کرتے ہیں تو قانون ایسے اصول و ضوابط کا مجموعہ ہے جن کو ریاست نہ صرف تسلیم کرے بلکہ اپنے باشندوں پہ نافذ بھی کرے اور خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا بھی دے. تو بنیادی طور پہ تو یہ اصول و ضوابط ہیں، اور اصول و ضوابط تو ہماری زندگی کا ایک لازمی عنصر ہیں، ان کے بغیر تو ہم موو نہیں کر سکتے. تو جہاں اصول ہیں، جہاں ضابطے ہیں، جہاں انگلش میں کہیں رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، وہاں لا لازمی ہوتا ہے. تو دنیا جہاں کی کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے جس میں لا نہ گھسا ہوا ہو، ہر فیلڈ میں یہ موجود ہے. تو آپ دنیا کا کوئی بھی شعبہ اٹھا کے اس کے پیچھے لا لگا دیں، وہ ایک نئی فیلڈ بن جائے گی. تو اسکوپ کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنے ڈگری پروگرام پوری دنیا میں ہیں ان میں سب سے ڈائیورسڈ ہمہ جہت جس کو ہم کہتے ہیں فیلڈ لا کی ہی ہے، جس میں کوئی حدود و قیود نہیں ہے کہ آپ لمیٹڈ ہیں. اس میں آپ جہاں بھی جانا چاہیں جا سکتے ہیں. اور اگر اسپیشلی لا گریجویٹس کی بات کریں کہ اسپیشلی کیا کر سکتا ہے بندہ LLB کے بعد، تو ایک تو یہ ہے کہ یہ سیلف اویئرنیس کا باعث بنتا ہے. جس شخص نے LLB کیا وہ اپنے ملک کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو بڑے بہتر طریقے سے سمجھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیا صحیح ہو رہا ہے، کیا غلط ہو رہا ہے، قانون پہ عمل ہو رہا ہے، قانون پہ عمل نہیں ہو رہا. اور اویئرنیس تو پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی بڑی ضروری ہے کہ اگر آپ جانتے ہیں تو آپ نہ جاننے والوں سے بہتر ہیں. تو ایک تو اویئرنیس ہے. دوسرا جو بندہ LLB ڈگری ہولڈر ہوتا ہے وہ چاہے تو وہ بطور وکیل پریکٹس کر سکتا ہے. پھر اگر کوئی جوڈیشری میں جانا چاہے تو اس کے لیے بھی LLB ضروری ہے کہ پہلے LLB کریں، اس کے بعد کچھ عرصہ پریکٹس کریں اور اس کے بعد جوڈیشری کا ایگزام دیں، پاس ہو جاتے ہیں تو آپ جج سلیکٹ ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد انٹرپریٹر یا نیگوشیٹر، یہ دو ڈفرینٹ فیلڈز ہیں جن میں لا کے گریجویٹس جا سکتے ہیں. اس کے بعد فرمز اینڈ لیگل ایڈوائزر کے طور پہ جا سکتے ہیں. اور اگر ہم بات کریں کہ کوئی شخص اگر ڈائریکٹ اس فیلڈ میں نہیں آنا چاہتا لا کی فیلڈ میں، تو LLB جو لوگ پاس ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بڑا اسکوپ ہے کہ وہ کمپٹیٹیو ایگزام میں شرکت کریں، وہ CSS کے ایگزام میں جائیں. تو CSS میں جو آپ کو چوائس ملتی ہے سبجیکٹس چوز کرنے کی، تو اس میں LLB جس شخص نے کیا ہو اس کے لیے بڑا آسان رہتا ہے کہ وہ ایک آلریڈی ان سبجیکٹس کو پڑھ چکا ہوتا ہے جو لسٹ میں موجود ہوتے ہیں. تو وہ یہ سمجھیں کہ وہ LLB کے 5 سالوں میں PLLB کے 5 سالوں میں CSS کی ہی تیاری کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو اضافی ٹائم نہیں لگانا پڑتا. وہ آپ انہی سبجیکٹس کو ایک دفعہ کتاب کھول کے پڑھ لیں تو CSS کا ایگزام پاس کرتا ہے. مزید یہ ہے کہ پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں تو CSS ہے نہیں ہے، PSC ہے. تو PSC لمیٹڈ پوسٹ کے لیے ہوتا ہے. جوڈیشری کا ایگزام بھی PSC کے ذریعے ہوتا ہے. اگر کوئی لا پروفیشن میں بطور لیکچرر جانا چاہتا ہے کسی یونیورسٹی میں یا کالج میں جہاں لا موجود ہے ایز اے فیلڈ، تو وہاں پروفیسر کے طور پہ جا سکتا ہے. تو اس کے علاوہ جو اسسٹنٹ کمشنر کی پوسٹ ہوتی ہے، پولیس کے محکمے میں جو ہے وہ پوسٹیں ہوتی ہیں، ASI وغیرہ کی، جیل سپرنٹینڈنٹ. تو سمپلی LLB کرنے کے بعد آپ مقابلے کے سارے امتحانوں کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں. اور یہ اٹ سیلف اتنی بڑی جو ہے وہ پریویلیج ہے، آپ اور فیلڈز میں آ کے ایسا نہیں کر سکتے. تو آپ کے پاس 62 ایسے محکمے ہیں جو LLB کے بعد آپ کوالیفائی ہوتے ہیں کہ آپ ایگزام دے کے ان میں سلیکٹ ہو جائیں. سر اس میں اسٹوڈنٹس کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم مسٹ یونیورسٹی کی بات کریں 100 سیٹ اس میں ہوتی ہیں. اس کے بعد AK یونیورسٹی کی بات کریں 100-150 ادھر ہوں گی. مطلب ہر یونیورسٹی میں جو بھی یونیورسٹی ہے اس میں 100-200 سیٹس ہوتی ہیں صرف لا کی. تو جب کہ دوسری فیلڈ دیکھی جائیں، میڈیکل کی فیلڈ دیکھ لیں، اس میں اتنی سیٹس نہیں ہوتی، اس میں کم ہوتی ہیں. تو یہ ہے کہ یہاں پر کمپٹیشن بہت زیادہ ہوگا، مطلب اسٹوڈنٹس کے ریلیٹڈ ہر جگہ ہر مطلب لا کا اسٹوڈنٹ ہوگا. اچھا، یہ ایک ہمارے علاقے میں ہمارے پاکستان میں اسپیشلی بھیڑ چال اس سینس میں ہے کہ اگر کوئی فیملی کا ایک بچہ میڈیکل میں ہے تو ساری میڈیکل میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی ایک انجینئر بن گیا تو ساری انجینئر، کوئی ایک LLB کسی نکال لیا تو ساری LLB کی طرف جاتے ہیں. لیکن اگر ہم کمپیئر کریں اس کو میڈیکل کے ساتھ، انجینئرنگ کے ساتھ یا سائنسز کے ساتھ، تو اٹ سیلف جو ہے وہ LLB کی تعلیم ان باقی شعبوں سے آسان اس سینس میں ہے کہ کم محنت جو ہے وہ مانگتی ہے. تو ایک کم محنتی طالب علم جو بہت محنت کرنے کا عادی نہ ہو وہ بھی LLB کی ڈگری لے سکتا ہے. اور عام تاثر بعض دفعہ یہ بھی پایا جاتا ہے جو کہ غلط تاثر ہے کہ جو کچھ بھی نہیں کر رہا وہ لا کر لے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو بیسک میرٹ ہے وہ میڈیکل کا اور لا کا زمین آسمان کا فرق ہے. میڈیکل میں یعنی کہ جو لوگ MBBS کرتے ہیں یا اس کے بعد FCPS کرتے ہیں
تو عموماً کالجز یا یونیورسٹیز کا میرٹ ہوتا ہے کہ ابو 90 ابو 90% جن کے مارکس ہوتے ہیں انہیں میڈیکل کی فیلڈ میں سلیکٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ میڈیکل میں بہت پڑھنا پڑتا ہے. تو اگر انجینئرنگ کی بات کریں تو انجینئرنگ کا بیسک میرٹ 60% ہے. تو آپ لا پہ آ جائیں تو اس کا بیسک میرٹ 45%، یعنی کہ سیکنڈ ڈویژن ہے. ایک تھرڈ ڈویژن تو داخلہ نہیں لے سکتا، لیکن جس کی سیکنڈ ڈویژن ہے وہ لا میں داخلہ لینے کے لیے اہل ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ میڈیکل اور انجینئرنگ میں اور سائنسز میں بھی، سائنسز کا میرٹ بھی بڑا ہائی ہے. سلیکٹیو لوگ جاتے ہیں. ابھی آپ کے بلک میں اگر سال میں پورے ملک میں 10,000، ایک میں مثال دے رہا ہوں، 10,000 بچے جو ہے وہ آپ کے ایف اے پڑھ چکے ہیں. تو 10,000 میں سے ہو سکتا ہے کہ یہ سارے بچے چوز کریں، ان میں سے جو ہے وہ 5,000 میڈیکل کو چوز کریں اور دیگر 5,000 انجینئرنگ یا سائنسز کو چوز کریں بائی پروفیشن. تو یہ بچے سارے الیکٹ نہیں ہو سکتے. ابھی آپ کے پاس پورے ملک میں جو ہے وہ میڈیکل کی سیٹس ہی لیٹ سے کہ 500 ہیں پورے ملک میں، اور آپ کے جو ہے وہ 10,000 بچے نے اپلائی کیا ہوا ہے. تو لامالا 9,500 بچہ آپ کا بچ جائے گا. اس بچے نے بھی ان بچوں نے بھی تو تعلیم حاصل کرنی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ چھانٹی ہونے کے بعد مختلف شعبوں میں بچے جب چلے جاتے ہیں تو جو بچ جاتے ہیں وہ لا میں آتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ جن کے لیے کوئی اور فیلڈ نہیں ہے وہ لا میں آ جائیں. لیکن بہت سے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے لوگ وہ پسند ہی کرتے ہیں کہ لا میں جائیں، اسپیشلی لا میں آتے ہیں. اور بہت سے وہ لوگ جو جن کی فیملیز آلریڈی اس میں وکالت میں یا جوڈیشری میں ہیں وہ بچے بھی پریفر کرتے ہیں. اور دیکھنے میں یہ ہے کہ انتظامی پوسٹوں پہ جو آفیسرز ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بچے لا میں آئیں. کہ جن لوگوں کی فیملیز میں لڑائی جھگڑے عام ہیں، کیسز چل رہے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ فیملی میں ایک آدھ وکیل آ جائے. تو وکالت ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں بے تحاشا پیسہ بھی ہے. اگر آپ کامیاب وکیل ہیں تو آپ منہ مانگے پیسے مانگ سکتے ہیں، اسپیشلی قتل کے مقدمات میں یا کانسٹیٹیوشن کیسز میں، یا جب لیڈرز جو ہے وہ کہیں اریسٹڈ ہیں. تو یعنی کہ ایون آپ کہیں کہ اس میں 50 کروڑ 1 ارب تک بھی ایک وکیل فیس چارج کر لیتا ہے. یہ بڑا حیران کن آپ کے لیے ہوگا کہ کیسز میں لوگ 50 کروڑ روپیہ 1 ارب روپیہ لے لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ بات ملک ریاض ٹائپ بندوں کی ہو تو پلاٹ بھی لے لیتے ہیں، اور چیزیں بھی، گاڑیاں بھی لے لیتے ہیں. تو کامیاب وکیل بے تحاشا پیسے کماتے ہیں. پیسوں کے علاوہ ایک وکیل پہ آسانی سے کوئی ہاتھ نہیں رکھ سکتا، کہ یعنی کہ سارے ادارے ڈرتے ہیں کہ وکیل آؤٹ اسپوکن ہوتے ہیں، اپنے حق کے لیے بولتے ہیں، لوگوں کے حق کے لیے بھی بولتے ہیں، اور ناحق بھی بعض دفعہ بولتے ہیں. یعنی کہ وکیل کو چپ نہیں رکھا جا سکتا، کہ اس کو پتہ ہے کہ ملک کا قانون کیا کہتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ لوپ ہولز کہاں پہ ہیں اور کس کی اتھارٹی کیا ہے. اگر آپ کو پتہ ہے نا سامنے والا بندہ جو آپ کو دھمکا رہا ہے، یہ کانسٹیٹیوشنلی، یہ قانونی طور پہ آپ کو دھمکانے کی جو ہے وہ قانونی حیثیت بھی رکھتا ہے یا نہیں، تو وکیلوں کو تو پتہ ہوتا ہے. تو پھر جو جہاں سے بول رہا ہے وہ اس کو وہاں سے پکڑ لیتے ہیں. اس وجہ سے بہت سے لوگ لا کو اس لیے بھی چوز کرتے ہیں کہ یہ پاور والی پاور فیلڈ ہے. تو نہ صرف یہ کہ اس میں پیسہ ہے، اس میں پاور بھی ہے اور اس میں عزت بھی ہے. ابھی وکیل کی منہ پہ تو سارے عزت کرتے ہیں، بیک پہ یعنی کہ پیٹھ پیچھے سارے عزت نہ بھی کریں، لیکن وکیل جب بیٹھا ہوا ہو تو پھر ہر کوئی اس کی عزت کرتا ہے. تو بندے کو یہی چاہیے. لوگ آج کے دور میں پیسہ بھی ضروری ہے، عزت بھی ضروری ہے. تو یہ سمجھیں کہ جو انسانوں کی خواہشات ہوتی ہیں نا، LLB میں ساری ایک ٹائم ایک بندے کو حاصل ہو جاتی ہیں. دوسرا سر، پاکستان میں قانون کی 2 ڈگری کروائی جاتی ہیں، ایک سادی LLB ہے اور ایک شریعہ لا ہے. اب جو شریعہ لا ہے وہ میرے خیال سے اسلامک یونیورسٹی کروا رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور یونیورسٹی میرے خیال سے نہیں کروا رہی. تو اس میں اتنا کمپٹیشن، مطلب اس میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہے، کیونکہ ایک تو یونیورسٹی ایک ہے، دوسرا اس کے اور LLB، ان دونوں کے اسکوپ میں کیا ڈفرینس ہے؟ اچھا سوال ہے جی. پہلے تو یہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ شریعہ لا صرف اسلامی یونیورسٹی نہیں کرا رہی. اس ٹائم 2 مزید یونیورسٹیز نے بھی یہ شروع کر دی ہے، یونیورسٹی آف سیلکوٹ نے بھی، اور اس کے علاوہ شفا تعمیر ملت یونیورسٹی، شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے تعاون سے یونیورسٹی چل رہی ہے. تو وہاں بھی شریعہ لا شروع ہے. تو 3 ادارے جن میں شریعہ لا شروع ہو چکا ہے. البتہ اسلامک یونیورسٹی اس کی بانی ہے، اور OIC کے تحت 1980 میں پوری دنیا میں شریعہ لا مسلمان ممالک میں شروع کیا گیا تھا، جس میں بنگلہ دیش، پاکستان اور ملائیشیا 3 بڑے ادارے تھے، اور الازہر یونیورسٹی آلریڈی اس میں موجود ہے مصر میں. تو اس کو الازہر کو فالو کرتے ہوئے یہ سسٹم پاکستان میں بھی شروع کیا گیا، اور OIC کی تعاون سے اسلامک یونیورسٹی کو پوری مسلمان دنیا سے اعزازات دیے گئے. اور اس وقت بھی مصر سے، فلسطین سے، سعودی عربیہ سے،
اور سوڈان سے دیگر مسلمان ممالک سے باقاعدہ جو ہے وہ اساتذہ ڈیپوٹیشن پہ اسلامک یونیورسٹی میں آتے ہیں اور وہاں اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں. تو شریعہ لا باقی یونیورسٹی میں جہاں بھی وہ اسلامک یونیورسٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتا, تو اسلامک یونیورسٹی کو ایج حاصل ہے. البتہ 2 میں نے کہا کہ مزید ادارے بھی آ گئے جو شریعہ لا کراتے ہیں. ابھی شریعہ لا میں فرق کیا ہے کہ لا تو وہی ہے جو پورے پاکستان میں LLB کے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے, شریعہ اسلامک لا ہے جو اس میں ایڈ کیا جاتا ہے. اور اسلامک یونیورسٹی کا ایج یہ ہے کہ وہ آپ کو اسلامک یونیورسٹی میں جب شریعہ لا پڑھایا جاتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ تقابل ادیان بھی اس میں پڑھایا جاتا ہے, پھر ہمارے مسلمانوں میں مختلف فرقوں کے حوالے سے کیا قانون سازی ہے وہ بھی پڑھائی جاتی ہے, پھر اس وقت دنیا کے مختلف مسلمان ممالک میں کیا قانون ہے وہ بھی پڑھایا جاتا ہے. تو شریعہ لا میں شریعہ کے سینس میں آپ سمجھیں کہ ایک مدرسے کا طالب علم اور ایک شریعہ اسلامک یونیورسٹی کا شریعہ پڑھا ہوا, یہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اسلامک یونیورسٹی والا مزید بہتر طریقے سے جو ہے وہ وہی چیزیں پڑھے جو مدارس میں دینی کتابوں میں مدارس کے طلباء کو پڑھائی جاتی ہیں. تو شریعہ لا میں اسلامک لا کو پڑھایا جاتا ہے, اور ایک مدرسے کے فارغ التحصیل طالب علم میں اور اسلامک یونیورسٹی کے طالب علم میں فرق یہ ہے جس نے شریعہ لا کیا ہوا ہے کہ شریعہ لا کرنے کے بعد ایک طالب علم ہر چیز کو قانونی پیرائے میں دیکھتا ہے, اور مدارس میں جب پڑھایا جاتا ہے طلباء کو تو پڑھایا تو قانونی جاتا ہے لیکن طلباء کو آگاہی نہیں دی جاتی کہ آپ قانون پڑھ رہے ہیں. تو ایک جو سوچنے کا طریقہ ہے وہ بھی مختلف ہو جاتا ہے. اور ابھی اسکوپ پہ اگر آ جائیں تو بنیادی طور پہ آزاد کشمیر میں اس کا زیادہ اسکوپ ہے. آزاد کشمیر میں ججز کے علاوہ قاضی صاحبان بھی عدالتوں میں بیٹھتے ہیں, تو قاضی کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اسلامک جورسپروڈنس جو ہے وہ آنی چاہیے قاضی کو, یعنی اسلامی فقہ اور اسلامی قانون کا قاضی کو پتہ ہونا چاہیے. تو اسلامک یونیورسٹی کے طلباء 2 in 1 ہوتے ہیں کہ وہ شریعہ لا کرنے کے بعد عام وکیلوں جتنا بھی انہوں نے پڑھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اسلامک لا بھی انہوں نے پڑھا ہوتا ہے. تو آزاد کشمیر میں ابھی آپ اگر دیکھیں بھی تو جو قاضی صاحبان ہیں ان میں سے بہت سارے اسلامک یونیورسٹی کے پاس آؤٹ ہیں, شریعہ لا کیا ہوا ایسے طلباء نے. تو ایک تو یہ اسکوپ ہے آزاد کشمیر کی حد تک. دوسرا خیبر پختونخوا میں جب یہ خیبر پختونخوا نہیں صوبہ سرحد تھا تو سوات میں جو ہے شرعی عدالتیں قائم کی گئی تھیں, اور ان میں بھی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو وہ سارے اسلامک یونیورسٹی کے طلباء تھے. تو بنیادی طور پہ شریعہ لا جب آپ کر لیتے ہیں تو آپ کا اسکوپ بڑھ جاتا ہے جوڈیشری میں جانے کا, جج بننے کا, کیونکہ پاکستان میں جہاں قاضی صاحبان نہیں بھی ہیں وہاں بھی شریعت اپلیکیشن بینچز موجود ہیں. تو جو ہے وہ حکومت کو علیحدہ خرچہ کرنا پڑتا ہے ججز کو ٹرین کرنے کے لیے اسلامک لا میں. تو جس بندے نے آلریڈی شریعہ پڑھا ہوا ہے اس کو ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے, تو حکومت کا کام بھی آسان ہو جاتا ہے. اور جو لوگ شریعہ لا کر لیتے ہیں ان کے لیے بھی یہ آسانی ہے کہ ان کے لیے جوڈیشری میں آگے جانے کے مواقع ہیں. اور پھر آپ کے پاس جو ہے وہ علیحدہ سے فیڈرل شریعت کورٹ بھی موجود ہے, اور صوبوں میں جو ہے شریعت اپلیکیشن بینچز موجود ہیں. تو آزاد کشمیر میں, صوبہ خیبر پختونخوا میں اور جوڈیشری ساری ہی ملک میں علیحدہ سے شریعہ لا پڑھے ہوئے لوگوں کا اسکوپ زیادہ ہے کہ وہ ڈبل کوالیفائڈ ہوتے ہیں. دوسرا سر یہ کہ مطلب جو وکلاء ہوتے ہیں, وکیل ہوتا ہے تو 2 طرف سے وکیل ہوتا ہے, ایک مطلب یعنی کہ ایک جھگڑے میں 2 طرف سے فریقین ہوتے ہیں. تو ایک تو پتہ حق پر ہوتا ہے, وہ تو 100% حق پر ہے. تو دوسرا جو ہوتا ہے وہ مطلب نہ حق پر ہوتا ہے, وہ مطلب اپنا غیر ضروری جو اپنا حق ہوتا ہے وہ مانگ رہا ہوتا ہے. تو جو وکیل ہوتا ہے اس کو آلریڈی پتہ ہوتا ہے کہ میرا کلائنٹ جو ہے وہ حق پر ہے یا نہیں ہے. تو اس والے سے وہ لوگ کہتے ہیں نا سر, فار ایگزامپل میں آیا ہوں تو میں اسلامک شریعہ کر کے شاطئ المیہ کر کے میں پھر لا کی طرف آیا ہوں. تو جب میں نے گھر والوں کو بتایا, مطلب جو رشتہ دار تھے کہ میں قانون پڑھ رہا ہوں, لا کر رہا ہوں, تو انہوں نے استغفر اللہ کہا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. اکثر لوگ مجھے ملے تو کہتے ہیں جی 50% جو ہوتے ہیں وہ جھوٹے ہی ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو آلریڈی پتہ ہوتا ہے کہ جو میرا کلائنٹس ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے مجھ سے, یا یہ کلائنٹس کے لیے مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا. بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہ بھی. من حیث المجموع قومی طور پہ ہم جھوٹے ہیں, اس کو ماننے میں کوئی عار نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارا یہ ہے کہ ہم جھوٹ بولیں تو ٹھیک ہے, کوئی ہمارے ساتھ جھوٹ بولے تو ہمیں برا لگتا ہے. اور میں چیلنج آپ کو کر سکتا ہوں کہ آپ پورے پاکستان میں شاید ہی کوئی بندہ ایسا ڈھونڈیں جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. کبھی مثلتاً, کبھی مجبوراً, کبھی عادتاً ہم جھوٹ بولتے ہیں. اور بات وہی ہے کہ ہم بولیں تو ٹھیک ہے, کوئی ہمارے ساتھ بولے تو ہمیں برا لگتا ہے. وکلاء کے ساتھ یہ کیوں مخصوص ہے؟ اس لیے کہ جوڈیشری اوور برڈن ہے, کیسز کی بھرمار ہے, اور سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ
ایک مظلوم کو بھی اس کا حق دلانے کے لیے بعض دفعہ وکلا کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے. ابھی وہاں جھوٹ کیا ہے کہ آپ پورا سچ نہ بولیں یا سچ کو چھپائیں اور یا جھوٹا سچ کریٹ کریں. یعنی کہ آپ عدالت کو جو بتا رہے ہیں آپ عدالت کو لگتا ہے سچ ہے لیکن ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے. امر واقعہ آپ نہیں بتا رہے, جو ہوا وہ نہیں بتا رہے, کچھ اور بتا رہے ہیں اور جو ہوا ہے وہ بتا نہیں رہے. تو جھوٹ مختلف قسموں میں, آگ کو چھپانا بھی جھوٹ ہے, آدھا سچ بتانا وہ بھی جھوٹ ہے, اور نئے حقائق جو ہے کریٹ کر لینا. اچھا صورتحال یہ ہے کہ بعض آپ کا کلائنٹ ہے, آپ کے پاس آتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ مظلوم ہے, اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, آپ چاہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ انصاف ہو, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس تو عدالت میں جانے کے لیے ثبوت ہی نہیں ہے. وہاں آپ اس کا جو ہے وہ اس کی ہیلپ کیا کرتے ہیں بطور وکیل, کہ آپ جو ہے وہ اس کے لیے جھوٹی گواہیاں کریٹ کرتے ہیں اور ایک طرح سے جو ہے وہ فالس فیکٹس کریٹ کرتے ہیں. فیکٹ کا مطلب بھی سچ ہے, لیکن فالس فیکٹ کیا ہے کہ آپ نے شو یہ کیا کہ ہوا یہ تھا, لیکن وہ ہوا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. تو مجبوری یہ ہے کہ یہاں سسٹم میں بعض مظلوموں کو بھی انصاف دلانے کے لیے آپ کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے. پلس یہ ہے کہ بعض وکیل کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا کلائنٹ جھوٹا ہے, پہلی ڈیٹ پہ آتے ساتھ پتہ چل جاتا ہے, لیکن آپ نے پیسے کمانے. اور آپ کی سوچ کیا ہوتی ہے, ایک وکیل کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اس ملک میں کون سا سچا بندہ ہے, سچ کون بول رہا ہے. جب ساری اس جو ہے حمام میں ننگے تو کیوں نہ میں بھی تھوڑا جو ہے وہ اپنے پیسے کما لوں, بچوں کی روزی کما لوں. تو وہاں وکلا کی بڑی تعداد ہے جو جھوٹے کیس لیتے ہیں, اور جھوٹے کیسوں میں ہی زیادہ پیسے ملتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, جب جو ہے وہ ایک قاتل کا باپ آپ کے پاس آ گیا اور اس نے کہا کہ میرے بیٹے نے قتل کیا ہے وکیل صاحب, لیکن میں نہیں چاہتا میرا بیٹا پھانسی لگے, بس آپ تجوریوں کے منہ وہ کھول دیتا, وہ کہتا ہے کہ بیٹے کو آزاد کرا لیں, ضمانت ہو جائے, باقی جو مانگتے ہیں. تو یہاں ایمان بکتے ہیں, اور ایمان تو صرف وکالت میں نہیں ہر جگہ بکتے ہیں. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, یہ ایک وکیل کی چوائس ہے. اگر آپ بھی وکیل بنتے, یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کون سا کیس لیتے ہیں. نہیں سر, یہ تو میڈیکل میں بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے کنٹریکٹ کیے ہوتے ہیں, بہت سی ایسی سرجری غیر ضروری سرجری کراتے ہیں. میرے سے خبریں سنیے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہ فیلڈ جس میں ہوں ایجوکیشن, یہ سوچ کے بھی جوائن کی تھی کہ یہ پیغمبری پیشہ ہے, انبیاء معلم تھے, رسول اکرم نے فرمایا بعثت معلما, تو تعلیم کے شعبے میں کرپشن نہیں ہوگی. لیکن مجھے آ کے یہاں پتہ چلا کہ یہاں بھی بہت کرپشن ہے, اور جب آپ اپنے فرائض پورے نہیں ادا کرے تو کرپشن تو ہے. اگر آپ کو تنخواہ ملتی ہے دفتر صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک بیٹھنے کی, اور آپ جو ہے وہ 8 بجے نہیں 10 بجے دفتر جاتے ہیں اور 2 بجے اٹھ کے آ جاتے ہیں, تو وہ جو اضافی ٹائم ہے جس کے اگینسٹ آپ تنخواہ لے رہے ہیں وہ آپ کی جائز تو نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے کہ سارا ملک غلط کر رہا ہے اس لیے ہم بھی غلط کریں. یہ ایک وکیل کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو جھوٹا کیس نہ لے, لیکن سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے. اور میں نے اس پہ آپ کو یعنی کہ ٹائم تو زیادہ لگ رہا ہے, خالد رشید صاحب جو اس ٹائم جسٹس ہیں آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے, ان کے میرے پاس ریکارڈڈ لیکچرز موجود ہیں, 2 دفعہ ہم نے انہیں بلایا تو یہ سوال ان کے ساتھ بھی ہوا. تو انہوں نے کہا کہ وکیل جھوٹ نہیں بولتا, وکیل کو لا کا پتہ ہوتا ہے, اور وکیل کو پتہ ہوتا ہے کہ لا میں کون سی چیز پریزنٹ کر کے وہ اپنے کلائنٹ کو فائدہ دلا سکتا ہے, بچا سکتا ہے. تو ہم تو قانون میں موجود لوپ ہولز کا فائدہ اٹھاتے ہیں, ہم تو جھوٹ تو نہیں بولتے. تو پھر یہ دیکھیں کہ فریق مخالف کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ آپ کے کلائنٹ کو وکیل فریق مخالف کے وکیل کے دلائل پہ اٹیک کرے, اس کو جھوٹا ثابت کرے. یعنی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ فلاں وکیل عدالت میں جھوٹ بول رہا ہے اور آپ مخالف وکیل ہیں, تو آپ اس جھوٹ کو ثابت کریں نا. اگر جج بھی جو ہے وہ جج کے پاس بھی موقع ہوتا ہے کہ وہ کاؤنٹر کویشچن کر کے دیکھے کہ یہ سچ ہے جھوٹ ہے. ایک مسئلہ بھی درمیان میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں کامن لا ہے. کامن لا کا مطلب ہے, جو ہم ایک لفظ پڑھتے تھے کہ قانون کی دیوی اندھی ہوتی ہے. تو جج جو سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کا فیصلہ دے سکے, اس نے فیصلہ دینا ہے وہ دلائل حقائق یا دلائل پہ. بعض جج کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جو شخص آیا ہے یہ مجرم نہیں ہے, لیکن وہ اس کو سزا دے دیتا ہے. بعض یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجرم ہے لیکن اس کے خلاف ثبوت ناکافی ہوتے ہیں, جج کو مجبوراً بھرتی کرنا پڑتا ہے, اس کو جو ہے وہ رہا کرنا پڑتا ہے. تو ہمارے ہاں جو سسٹم ہے اس سسٹم کے تحت ججز مجبور ہیں, اور وکلا ہی جو ہے عدالت کی آنکھیں ہیں. تو ایک وکیل اگر کوئی غلط چیز دکھا رہا ہے تو دوسرے وکیل کو اس کو روکنا چاہیے. اگر وہ نہیں روکتا تو کیس ہارنے کے بعد وہ جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتا کہ عدالت نے ناانصافی کی ہے, عدالت نے تو لکھ دیا کہ ثبوت ناکافی تھے. تو یہ کہ سسٹم میں لوپ ہولز موجود ہیں,
اور سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے، اور ایک جو ہے ایک مظلوم کو بھی انصاف دلانے کے لیے جھوٹ کا کہیں نہ کہیں سہارا لینا پڑ جاتا ہے۔ جیسے سر آپ نے قانون کی فیلڈ میں کتنا مطلب ایکسپیرینس ہے، کتنے سال آپ نے وکالت کی ہے، اور زیادہ آپ کے پاس کیسز کون سے مطلب پرسنل لا آپ نے پرسنل لا کیا ہوا ہے تو کون سی کیسز آپ کے پاس آئے ہیں؟ میں نے 2013 میں LLB مکمل کیا تھا، ابھی 2024 ہے 12 سال جو ہیں ہونے والے ہیں۔ تو LLB مکمل کرنے کے بعد اسلام آباد میں ڈسٹرکٹ کورٹ سے اسلام آباد میں نے ایز اے ممبر جوائن کیا تھا ڈسٹرکٹ بار کو، اور میرے پاس پورے پنجاب کا ڈسٹرکٹ لوور کورٹس کا لائسنس ہے، یعنی کہ میں پورے پنجاب میں پریکٹس کر سکتا ہوں۔ لیکن میں نے بطور وکیل اس فیلڈ کو جوائن نہیں کیا۔ اسلام آباد میں نے LLB کے فوراً بعد LLM میں ایڈمیشن لے لیا تھا، اور اس دوران میں کچہری جاتا تھا، لیکن بطور وکیل میں عدالت میں کبھی پیش نہیں ہوا۔ آج تک سے کوئی کیس میں پیش نہیں ہوا، اس میں میری آپ جو ہے وہ سستی سمجھیں یا میری مصروفیت سمجھیں کہ 6 مہینے مجھے وقت ملا، اس کے بعد میری میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ایز این لا لیکچرر اپوائنٹمنٹ ہو گئی تھی۔ تو لائسنس تو میرے پاس ہے، لیکن میں کسی کیس میں پیش نہیں ہوا۔ اس میں تھوڑے سے میرا اپنا بھی اس میں کنسیپٹ تھا کہ میں نے غلط کیس نہیں لینا، اور نئے وکیل کو تو آپ کو پتہ کیس بھی نہیں ملتا جب تک کہ بہت اچھے ریلیشن نہ ہوں یا اس کی کوئی ریپوٹیشن نہ بن جائے۔ تو ایک LLB نیا بندہ جو کر کے اس کے پاس بڑے کیس تو آتے نہیں ہیں، تو جب آپ یہ بھی کہیں کہ اچھا کیس آیا آپ کے پاس، تو پھر مثلا میرے پاس ایسا کیس ہی نہیں آیا جس میں میں پریزنٹ ہو سکوں۔ میرے سینئرز کیس لیتے تھے اور ان میں ان کے ساتھ جو ہے وہ جاتا رہا، لیکن بطور وکیل میں نے خود کیس نہیں لیا۔ البتہ اس میں ایز این ایکسپیرینس اگر آپ بات کریں تو چونکہ میرا تھیسس پورا جو تھا اسلامک پرسنل لا فیملی ایشوز پہ تھا، اس میں کیسز پڑھنے کا اتفاق ہوا اور ریسرچ کا اتفاق ہوا۔ تو عدالت ایک وکیل کا صرف عدالت میں پیش ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی کہ لا کی فیلڈ میں ایکسپیرینس کا مطلب صرف عدالت میں پیش ہونا نہیں ہے۔ آپ مجھے ریسرچر کہہ سکتے ہیں کہ آن دا بیسس آف ریسرچ میں نے جو کتابیں پچھلے 11 سال میں مسلسل پڑھی ہیں، ان کے بعد میرا لا کی فیلڈ میں ایکسپیرینس 11 سال کا ایکسپیرینس ہے۔ دوسرے سر جیسے آپ مطلب لیکچرار ہیں یونیورسٹی میں، تو آپ کے پاس لائسنس بھی ہے، تو کیا ڈبل ایسے ہو سکتا ہے کہ مطلب ایٹ اے ٹائم ون ٹائم آپ لیکچرار بھی ہیں اور آپ عدالت میں بھی جا رہے ہیں؟ کوئی مطلب ایسے یہ بھی ایسا اچھا سوال ہے جو نئے اس شعبے میں نئے آنے والے لوگوں کو ہیلپ کر سکتا ہے۔ بنیادی طور پہ ہمارا یونیورسٹی کے ساتھ کانٹریکٹ ہے، اور بار کونسل کے ساتھ بھی۔ جب بار کونسل کا لائسنس لیا جائے تو بار کونسل ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو شخص بطور وکیل کچہری میں آتا ہے وہ کسی اور عہدے پہ نہ ہو، اور اگر کوئی سرکاری جاب کو شخص کر رہا ہے ادر دین لا تو اس کو وکیل لینے کا حق نہیں ہے، اس کو اپنا لائسنس سسپینڈ کرنا پڑتا ہے، سسپینڈ کرانا پڑتا ہے، یا اگر رپورٹ ہو جائے بار کے پریزیڈنٹ کو کہ فلاں شخص جو ہے جس کا لائسنس ہے وہ آ کے ووٹ ڈالتا ہے سال میں، اور جب جو ہے کوئی کیس آ جاتا ہے وہ بھی لڑتا ہے، ساتھ فلاں محکمے میں جاب بھی کر رہا ہے، یہ ڈسکوالیفیکیشن کا گراؤنڈ ہے، اس بیس پہ بندہ بطور وکیل ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک وکیل جو ہے لیگل ایڈوائزر ہو سکتا ہے، اٹارنی جنرل یا ڈسٹرکٹ اٹارنی ہو سکتا ہے، یہ سرکاری شعبے تنخواہ ہوتی ہیں ان کی باقاعدہ، لیکن اس سے وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوتا۔ لیگل ایڈوائزر صرف کمپنیز کے کیس لڑتے ہیں، اور بعض دفعہ کمپنیز کہتی ہیں کہ وہ اور کوئی کیس نہیں لیں گے، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کمپنیز کے کیسز تو لیں گے لیکن اپنی وکالت بھی ساتھ جاری رکھیں گے، یہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے۔ اور لا ٹیچنگ بھی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے، جو شخص جو ہے وہ ساتھ پڑھا رہا ہو یہ بھی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے۔ تو ان اے سینس کہ دونوں کام اکٹھے جاری رکھے جا سکتے ہیں، اور پاکستان کی بڑی یونیورسٹیوں میں سینئر وکلاء لیکچر دینے تو آتے ہی ہیں، تو یعنی کہ یہ کوئی تضاد نہیں ہے کہ ایک ٹیچر لا ٹیچنگ پروفیشن سے بلانگ کرتا ہوا شخص پریکٹس بھی کر سکتا ہے۔ لیکن بات اگر یونیورسٹی کی کریں تو جیسا میں میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، تو میرا یونیورسٹی سے معاہدہ ہے سوموار سے جمعہ تک کا، سوموار سے جمعہ تک کے دن تک میں یونیورسٹی سے ہٹ کے باقی کوئی کام نہیں کر سکتا، کہ یونیورسٹی کے ورکنگ آور میں یونیورسٹی کا پابند ہوں، اور جب میں یونیورسٹی سے فری ہوتا ہوں تو اس ٹائم کچہری بند ہو چکی ہوتی ہے، لیکن ہفتے کا دن میرے پاس موجود ہے۔ ہفتے کے دن میں اگر پریکٹس کرتا ہوں یونیورسٹی مجھے نہیں روک سکتی۔ اور مزید پورے پاکستان میں اس ٹائم جو ہے وہ ایک پاکستان بار کونسل کے حکم کے تحت مہم ہے کہ جتنی لا فیکلٹی ہے یونیورسٹیز میں، فیکلٹی ممبرز کو نان پریکٹسنگ الاؤنس دیا جائے، کہ وہ پریکٹس نہیں کر رہے، اس وجہ سے ان کا معاشی استحصال ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، تو ان کو اس کے اگینسٹ کچھ معاوضہ دیا جائے۔
تو اگر تو ہمیں نان پریکٹسنگ الاؤنس دے دیا جائے, جو کہ مسٹ میں ہمیں نہیں دیا جا رہا, بہت سے اور اداروں میں نہیں دیا جا رہا, تو جو شخص نان پریکٹسنگ الاؤنس لے وہ وکالت نہیں کر سکتا, لیکن جو نہ لے وہ پریکٹس کر سکتا ہے, اور ایک ٹائم میں دونوں کام کیے جا سکتے ہیں. سر دوسرا یہ کہ ابھی تو سوموار سے جمعہ یہ تو ورکنگ ہو گئے, جو یونیورسٹی میں فار ایگزامپل چھٹیاں آ جاتی ہیں, سمر کی چھٹیاں آ جاتی ہیں, تو ان میں آپ جا سکتے ہیں یا سمر میں بھی ہمیں چھٹی لینی پڑتی ہے, یعنی کہ اسٹوڈنٹس کی چھٹیوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ ٹیچرز کو بھی چھٹیاں ہیں. سرکاری چھٹیوں میں تو عدالتیں بھی بند ہوتی ہیں, سمر ویکیشنز میں بھی عدالتیں بند ہوتی ہیں. اگر آپ دیکھیں ہائی کورٹ میں بھی چھٹیاں ہوتی ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی ہوتی ہیں, تو چھٹیوں میں آلریڈی پریکٹس محدود ہوتی ہے. اگر کوئی شخص یونیورسٹی سے چھٹی پہ ہے تو وہ ریزن پیش کرتا ہے کہ کیوں چھٹی پہ ہے, اور اگر وہ ساتھ پریکٹس کے لیے چھٹی مانگتا ہے تو چھٹی ملے گی نہیں. اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے مزید تعلیم حاصل کرنی ہے, یا چھٹیوں کی ریزن ہے نا, بیماری کی وجہ سے, یا اوور آل بھی ایک پورے کیریئر میں وداؤٹ پے 10 سال اور ود پے 5 سال چھٹی الاؤڈ ہے, 5 سال چھٹی, تو وہ وداؤٹ ریزن بھی چھٹی کر سکتے ہیں. تو بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ یونیورسٹیوں میں جو پڑھا رہے ہیں وہ ایک یونیورسٹی سے چھٹی لے کے دوسری یونیورسٹی میں اسی ٹائم میں جا کے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں, کہ ایک یونیورسٹی سے تنخواہ بھی مل رہی ہے, دوسری یونیورسٹی سے بھی معاوضہ لے رہے ہیں. تو سسٹم تو یہ چل رہا ہے. البتہ جو ہے وہ آپ جب معاہدے میں ہیں تو وہاں معاہدہ آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ وداؤٹ NOC پریکٹس نہیں کر سکتے. مطلب میں اگر سمر ویکیشنز کے دوران ڈسٹرکٹ بار میرپور کو جوائن کر کے یہاں کیس لڑنا شروع کر دیتا ہوں, تو یونیورسٹی میں میرے اگینسٹ جو ہے وہ کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن کا کیس ہو سکتا ہے, جس بیس پہ میری نوکری بھی جا سکتی ہے. البتہ یونیورسٹی کو اگر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے NOC دے دیں, نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ, وہ دے دیتے ہیں, تو پھر میں پریکٹس کر سکتا ہوں. مطلب یہ ایک قانونی نقطہ ہے. ہفتے کے دن میں پریکٹس کر رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں, میں کر سکتا ہوں کہ یونیورسٹی میں مجھے اس ٹائم نہیں طلب کیا گیا. باقی دنوں میں کرتا ہوں تو اجازت سے کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے سر. آخر میں یہ کہ جو نئے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, کسی اس فیلڈ میں نئے اسٹوڈنٹ ہیں, ان کے لیے کچھ چند اہم باتیں کہ وہ کیا مطلب کن چیزوں کا وہ خیال رکھیں. وہ یہ تو بہت بڑا سوال ہے, مثلا اس میں تو ہر چیز آ جاتی ہے, تو آپ اس کو اسپیسیفک کریں. جنرل سر ویسے مطلب وہ ان کا فوکس کس چیز پر ہونا چاہیے؟ سمپلی جو لوگ پڑھنے کے لیے آئے ہیں, یونیورسٹیوں میں لوگ جو ہے ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں, اور LLB زیادہ تر یونیورسٹیز میں ہی پڑھائی جاتی ہے. پرائیویٹ کالجز میں بھی پڑھایا جاتا ہے, لیکن پرائیویٹ کالجز کو بار کونسل جو ہے وہ اتنا پریفر نہیں کرتی, ڈسکریج کرتی ہیں. تو یونیورسٹیز میں جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو یونیورسٹیوں کا آج کل ماحول جو ہے وہ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ طلباء کی توجہ پڑھائی سے ہٹ کے اور چیزوں کی طرف چلی جاتی ہے, اور اس بیس پہ بڑے بڑے قابل بچے بھی اینڈ پہ جتنا ریکوائر گریڈ ہوتا ہے وہ حاصل نہیں کرتے, یا لا میں کوئی جو ہے وہ فیلڈ میں اتنا نام نہیں کما سکتے, اور بعد میں انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ ٹائم جو ہمیں کلاس میں دینا چاہیے تھا, یا ہمیں ڈپارٹمنٹ سے مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ ہمیں اچھے ٹیچر دیں, اس ٹائم ہم جو ہے ٹائم گزارتے رہیں بس کہ ڈگری مکمل ہو, اور فیلڈ میں کچھ بھی نہیں آتا انہیں جا کے. تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ اسٹوڈنٹ جو گھر سے نیت لے کے آئیں کہ ہم نے پڑھنا ہے, یا والدین ان پہ پیسہ خرچ کریں, تو وہ اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں اور اخلاص کے ساتھ تعلیم کی طرف توجہ دیں. اور فیلڈ میں آ کے کیونکہ لا میں آنے والے لوگ بعض دفعہ اویئرنیس کے لیے آتے ہیں, بعض دفعہ ان کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم LLB کے بعد وکیل بنیں گے تو ہم نے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے, اور پوری دنیا میں لا کی ایسی فیلڈ ہے کہ لیڈرز کا یہ شعبہ ہے. تو کو بندہ جو اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز موجود ہیں, لا میں جب وہ آ جاتا ہے تو اس کے اندر سے لیڈرشپ کوالٹیز جو ہے وہ نکھر کے سامنے آتی ہیں. تو طلباء سے میں یہ کہوں گا کہ آپ جب لا کی فیلڈ کو چوز کریں تو آٹومیٹکلی آپ لیڈر تو بن ہی جائیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈائیورٹ نہ ہوں, اپنی ڈگری ٹائم پہ مکمل کریں, اور آپ کا فوکس لیڈرشپ کی بجائے اپنی اسٹڈی پہ ہونا چاہیے, تاکہ جب آپ پاس آؤٹ ہوں تو آپ کو فیلڈ سے ریلیٹڈ نالج حاصل ہو, بجائے اس کے کہ آپ اس پہ فخر کریں کہ آپ فلاں یونین کے صدر تھے اور فلاں اسٹرائک میں آپ قیادت کر رہے تھے. ہوتا یہ ہے کہ لا کے اسٹوڈنٹ اس طرف چلے جاتے ہیں کہ وہ اسٹرائکس میں آگے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ, اور ہر جگہ جہاں پھڈا ہوتا ہے وہاں لا کے اسٹوڈنٹس کا نام آتا ہے. یہ چیز ہے جو ہمارے بچوں کو خراب کر رہی ہے. سر اس میں ایک دو باتیں آ گئی کہ ایک آپ نے کہا کہ جو بار کونسل ہے وہ پرائیویٹ کالج کو اتنا پریفر نہیں کرتی, تو جو پرائیویٹ کالج ہوتے ہیں ان میں اٹینڈنس کا بھی اتنا ایشو نہیں ہوتا, وہ جسٹ پیپر دے کر کروا لیتے ہیں. تو کیا جب ایک پرائیویٹ کالج کا ڈگری ہولڈر اسٹوڈنٹ جب لائسنس کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اس میں ایشو آتا ہے؟ اصل میں جب آپ کے پاس ڈگری ہے تو ڈگری کالج نہیں دیتا, ڈگری یونیورسٹی دیتی ہے. تو جتنے بھی لا کالجز ہیں, اسپیشلی آزاد کشمیر کی بات کریں تو آزاد کشمیر میں میکسیمم لا کالجز یونیورسٹی آف AJ سے ایفیلیٹڈ ہیں. تو ڈگری آپ کی ڈگری پہ نام تو AJ کے یونیورسٹی کا آ رہا ہے,
کالج کا نام نہیں آ رہا. اینول سسٹم ہو جاتا ہے سر وہ, اس میں سسٹم تو مطلب کہ آپ کا سیمسٹر ہو یا اینول ہو, جہاں آپ جائیں گے نوکری کے لیے تو لوگوں کو نہیں پتا کہ فلاں کالج کے آپ پاس آؤٹ ہیں. ڈگری پہ تو یونیورسٹی کا نام لکھا ہوا ہے, ادارے بھی یونیورسٹی کو ہی دیکھتے ہیں, تو لائسنس کے اصول کے لیے کوئی پرابلم نہیں آتی. البتہ لائسنس کے لیے دن بدن جو ہے وہ ایگزامز کو مشکل کر دیا گیا. ابھی آزاد کشمیر میں تحریری امتحان کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے, اور ہائی کورٹ کا کوئی ایک نومینیٹڈ جج جو ہے وہ انٹرویو بھی کرتا ہے. تو جب یہ دونوں چیزیں ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی ایسے ادارے سے بچہ پڑھ کے آئے جس ادارے میں نہ اٹینڈنس تھی, نہ کلاسز ہوتی تھیں, صرف پیپر تھے, اور بچے نے بس تھوڑا سا پڑھا ہے, پاس کر لیا ہے, تو وہ جو ہے سامنے آ جاتا ہے. جب جو ہے ہائی کورٹ کا جج بیٹھا ہو, 2 سوال کرے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ بچہ جہاں سے پڑھ کے آیا یا تو اس کو پڑھایا نہیں گیا یا یہ ہے ہی نکما ہے, اس کو آتا کچھ نہیں ہے. تو بار کونسلز انشور کرتی ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ بہتر بچے ہیں, اور اسی بیس پہ بار کونسل جو ہے کالجز کو ڈسکریج کر رہی ہے کہ جو کالجز کا میٹیریل ہے, جو بچے پاس آؤٹ ہو کے آتے ہیں ان کو کچھ نہیں آتا ہوتا, اور وہ جب جو ہے وہ بہترین اداروں کے طلباء ساتھ بیٹھے ہوں تو یہ بچے پکڑے جاتے ہیں. اس وجہ سے بار کونسل کہتی ہے کہ لا ایک پروفیشنل ڈگری ہے, اور اس کی اٹینڈنس اس میں جو ہے وہ کلاسز کا ہونا بڑا ضروری ہے. مسٹ اس پہ بہت زیادہ فوکس کر رہی ہے. آپ طالب علم بھی ہیں مسٹ, کہ آپ کو پتہ ہے کہ 75% اٹینڈنس پوری کرنا ہر صورت ضروری ہے. تو جب ایک طالب علم جو ہے وہ منیمم جو ہے وہ 75% کلاس اٹینڈ کر چکا ہو تو آٹومیٹکلی ایک طالب علم اپنے استاد سے فیض بھی حاصل کرتا ہے کہ جو ہے وہ آئی ٹو آئی کمیونیکیشن میں وہ سیکھتا ہے. نہ بھی سیکھنا چاہے پھر بھی جب استاد کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ سیکھ ہی جاتا ہے, اور یونیورسٹی میں آنے جانے کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. کالج کے طلباء صرف پیپر دیتے ہیں تو ان میں وہ گرومنگ نہیں ہوتی, ان میں وہ کانفیڈینس نہیں ہوتا, وہ اتنے الفاظ نہیں سیکھتے, وہ اتنا جو ہے وہ اچھے طریقے سے اسٹیج کنڈکٹ نہیں کر سکتے. تو یونیورسٹی کے طلباء اگر صرف یونیورسٹی جائیں کچھ بھی نہ کریں تو پھر بھی ان کے اندر بہت امپرومنٹ آتی ہے. دوسرا سر یہ کہ مطلب جو اسلامک شریعہ ہے, شہادت عالمیہ, میں نے اب شہادت عالمیہ کی ہوئی ہے, تو کیا مدارس کے طالب علموں کو بھی آنا چاہیے اس طرف, مطلب ڈگری کے بعد؟ اب تو پہلے تو بڑا ایزی ہوتا تھا کہ آپ نے بیچلر کی ہوئی ہے تو آپ 3 سال میں LLB کی ڈگری لے لیتے ہیں, تو آپ کے لیے ایک بہت بڑا بینیفٹ تھا, اور کئی زیادہ ایسے اسٹوڈنٹس نے کی بھی ہے. لیکن اب جو ہے اب 5 سال دوبارہ لگانے پڑتے ہیں, وہ 7 سال آلریڈی انہوں نے لگائے ہوتے ہیں. تو یہ ان کے لیے تھوڑا بہت تو بینیفٹس یہ ہوتا ہے کہ قاضی میں ان کو پریفر کیا جاتا ہے جو LLB کی ہوتی ہے اور جس نے ساتھ اسلامک شریعہ کیا تھا. تو کیا اگر ان کو اپنی فیلڈ چوز کرنی ہو تو لا کو چوز کرنا کیسا رہے گا ان کے لیے؟ میرا خیال ہے ٹائم ایلیمنٹ تو ہے کہ آپ بہت سی آپ آلریڈی شہادت العالمیہ جب کر چکے ہیں اور آپ کی ایج جو ہے 24-25 ہو چکی ہے, اور پھر آپ 5 سال کی ڈگری میں 22-23 میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے. سارے طالب علم 22-23 میں تو نہیں کر سکتے, بعض ادھر سے بھی وہ لیٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کمپٹیٹیو ایگزامس کی ایج ہے پاکستان میں, کچھ علاقوں میں آپ 28 سال کے بعد کمپٹیٹیو ایگزام میں نہیں بیٹھ سکتے, کچھ میں 30. آزاد کشمیر کو انہوں نے گنجائش دی ہے کہ 32 سال کی ایج تک آپ CSS میں اپیئر ہو سکتے ہیں, PSC میں اپیئر ہو سکتے ہیں, اور گریڈ 18 کی پوسٹ کے لیے آپ 35 سال سے کم ہوں, اور آن ورڈ آگے گریڈ جو ہے 19 کے لیے 40 سال سے کم ہوں. تو ایج لمٹ تو ہے وہ نقصان دیتی ہے. لیکن ایڈمیشن کی حد تک آپ دیکھیں کہ پاکستان میں HEC کی اجازت سے وہ جو ہے ایک نیا رول پاس ہوا ہے کہ تعلیم کے لیے ایج لمٹ نہیں ہونی چاہیے. پہلے ایج لمٹ تھی اور LLB میں 24 سال سے زیادہ عمر کے اسٹوڈنٹ کو داخلہ نہیں ملتا تھا, لیکن مسٹ میں پچھلے 2 سال سے یہ پابندی ہٹا دی گئی ہے, اور کسی بھی ایج کا شخص ایون 100 سال کا بھی ہے تو وہ آ سکتا ہے. ابھی اگر کوئی شہادت العالمیہ کیا ہوا طالب علم وہ سمجھتا ہے کہ وہ مس فٹ ہے سوسائٹی میں, کہ وہ سوائے مسجد کے امام کے یا ایک خطیب کے یا مدرسے کے استاد کے اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, اور وہ نئی آپشن ڈھونڈنے کے لیے LLB میں آتا ہے. تو LLB کی تو میں اسکوپ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کا اسکوپ بہت بڑا ہے جس کو مینشن نہیں کیا جا سکتا, اتنا بڑا اسکوپ ہے. تو بالکل آنا چاہیے, اور یہ ایج نہیں طے کرتی کہ آپ جو ہے آگے نکل گئے یا پیچھے رہ گئے ہیں. بہت سے لوگ کچھ چیزوں کو جو ہے وہ جا کے بیسک سے شروع کرتے ہیں, اور ایک شخص 40 سال یا 50 سال کی ایج میں اس قابل ہوتا ہے کہ اپنے پیسوں سے اپنا گھر بنا سکے, اپنی گاڑی لے سکے, اور جو ہے وہ پیسے بنا سکے. تو ایک شخص نے یہ سارا کچھ 40 یا 50 سال کی ایج میں اچیو کیا, اور سٹارٹ اس نے کب لیا تھا جب وہ 20 سال کا تھا. تو یعنی کہ 20 سال یا 30 سال کی اسٹرگل کے بعد وہ اس قابل ہوا کہ اپنے پیسے سے گھر بنا سکے, گاڑی خرید سکے, اور بچے بھی اگر شادی شدہ تو بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں, بچوں کی شادیوں کا ایشو بھی آ جاتا ہے. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سٹارٹ لیتے ہیں 35 سال کی ایج میں,
اور وہ 2 سال میں اتنا اچیو کر لیتے ہیں جتنا جو کسی بندے نے 30 سال میں اچیو کیا ہے. تو یہ جو پیسہ ہے یہ اللہ کی دین ہے اور کامیابی بھی اللہ کی دین ہے. تو ایج اس کو لمٹائز نہیں کرتی. بالکل سر. بالکل مدارس کے طلباء کو آنا چاہیے لیکن وہ اپنا حساب کتاب کر کے آئیں کہ سر یہ کافی زیادہ اوور لیپ بھی ہو رہا ہے نا. جو فار ایگزامپل اگر کر کے آپ آئیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ مطلب آسانی بھی ہوگی کہ آپ اسلامک جو جورسپروڈنس ہے وہ آپ کافی زیادہ پڑھ بھی چکی ہوگی. دوسرا یہ کہ ابھی ریسنٹ ایڈمیشن ہوئے تو ان میں انٹروڈکشن میں نے لیا تھا تو ایک دو اسٹوڈنٹس ہیں جن کی 32 ایئر ایج تھی ابھی ریسنٹلی. مجھے پتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ بندہ آنا چاہے تو مطلب انٹرسٹ ہو. میں نے کہا نا 100 سال کی ایج کا بندہ بھی آ سکتا ہے. ایون مسٹ کی میں بات کروں, باقی اداروں میں نہیں, بہت سے اداروں میں بھی ایج ریسٹرکشن ہے کہ ان کے پاس آلریڈی اصل جب بڑی عمر کا بندہ آتا ہے نا, یہ 32 سال کی آپ نے مثال دی, ایک 32 سال کا شخص آ کے LLB میں ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے جو FA پڑھ کے آئیں, اور FA کے بعد اگر بندہ جو ہے گیپ کے ساتھ نہیں آ رہا تو 17-18 سال ایج ہوتی ہے. 18 سال کی ایج کا طالب علم 32 سال کے ایج کے شخص کے ساتھ بیٹھ رہا ہے تو بہت فرق ہوتا ہے. بنیادی طور پہ اس سے نقصان ہوتا ہے. یونیورسٹیز اس کو پریفر نہیں کرتی کہ ایک جو ہے میچور شخص ایک نان میچور شخص کے ساتھ جب بیٹھے گا تو یا تو وہ میچور جو ہے وہ سکھائے گا نان میچور کو بہتری کی طرف لے کے جائے گا, لیکن یونیورسٹیز کے ماحول میں آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے. تو پھر بڑی عمر کے لوگ جو ہے چھوٹی عمر کے اپنے کلاس فیلوز کو سکھاتے ہیں کہ اسٹرائکس کیسے کرنے, لوپ ہول سے کیسے فائدے اٹھانے, اور ایون بعض دفعہ جو ہے وہ مختلف طرح کے اخلاقی جو ہے وہ جرائم کی طرف بھی چیزیں چلی جاتی ہیں. تو جو یہ منع تھا اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ مسئلہ تھی کہ اوور ایج شخص کو لا میں نہیں آنا چاہیے بلکہ کسی بھی پروفیشنل ڈگری میں نہیں جانا چاہیے. اور اس کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ٹائپ یونیورسٹیز تھیں جو بڑی عمر کے لوگوں کو تعلیم فراہم کر رہی تھیں. لیکن پھر دوسری طرف جب فنڈامنٹل رائٹس کی بات کی جائے, بنیادی حق, تو پاکستان کا قانون, پاکستان کا آزاد کشمیر کا آئین بھی تسلیم کرتا ہے کہ تعلیم ہر شخص کا بنیادی حق ہے. تو بنیادی حق جب آپ نے تسلیم کر لیا تو پھر آپ ایج ریسٹرکشن نہیں لگا سکتے. تو اس وجہ سے ایج ریسٹرکشن ریموو کر دی گئی ہے. ابھی یونیورسٹیز کو یہ پالیسی اس طرح بنانی چاہیے کہ وہ جو نقصان ہے اس کو کس طریقے سے کم کیا جائے کہ ایک کلاس میں 32 سال کا بندہ یا 35 سال کا یا 40 سال کا 17 سال والے بندے کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہے. تو میرے خیال میں اس کے لیے کچھ معیار لیے جائیں کہ بڑی عمر کے لوگوں کے لیے علیحدہ کلاسز کا انعقاد کر دیا جائے تو اس مسئلے سے نکلا جا سکتا ہے. باقی آپ تعلیم کے حق کو نہیں روک سکتے ایج کی وجہ سے, میں بھی اس بات کو مانتا ہوں. سر بہت بہت شکریہ. نہایت ہی احسن انداز سے ہم نے آج مطلب قانون کی فیلڈ کو, اس کا اسکوپ اور اس میں جو ہرڈل ہوا ہے اس کو ایکسپلور کیا ہے.